اے جذبہ دل کر میں جاؤں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ مہم جوئی کے لیے پیسہ چاہیے، جذبہ نہیں۔ جناب صدر، میں اس ایوان میں پیش کی جانے والی قرارداد کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تو ان نادانوں پہ ہنسی آتی ہے جو پیسے کا مقابلہ جذبے سے کرتے ہیں۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ آج کا انسان جیسا آج ہے، سدا سے ایسا بنا۔ ایک طویل سفر ہے جو انسان نے طے کیا، تب جا کر پھر برگے گلاب نکلا، اور یہ سفر انسان نے جذبے ہی کی بدولت طے کیا۔ زیر بحث قرارداد میں جذبے اور دولت کا تقابل ہے۔ جذبے سے مراد کسی چیز کو حاصل کرنے کا جنون ہے، اور دولت کے معنی مال و زر ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس جملے سے لفظ نہیں کو نکال دیا جائے تو یہ جملہ اسکاٹش اسائنمنٹ کے باطل فلسفے کا جزو ہے، جس کے مطابق دنیا میں کامیابی کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اقبال اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہے: یاد مجھے نقطۂ سلمان خوش آہوں، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے ہوتا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مہم جوئی پیسے کی نہیں، جستجو اور لگن کی محتاج ہے۔ جناب صدر، جشن فلک گواہ ہے کہ جاپان راک کے ڈھیر سے اٹھا اور دنیا پر چھا گیا۔ جذبے ہی کی بدولت چینی سملے اور ہمالیہ کے چشمے نے راک دینے لگے۔ جذبے ہی کی بدولت مسلمان نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک چھا گئے۔ جذبہ تو تخت سلیماں ہے کہ ہوائیں تابع ہو جاتی ہیں۔ جذبہ یلے بیضا ہے کہ کامیابیوں کے سورج چمکتے ہیں۔ جناب صدر، جذبہ اوسا ایئرپورٹ ہے کہ عقل حیران ہے۔ جذبہ فرانس سے لندن تک تہہ آب سرنگ ہے کہ دانائی انگشت بدلنا ہے۔ جذبہ شاہراہ ریشم ہے کہ پہاڑ سجدہ ہے۔ جناب صدر، جذبہ تقدیر بدل دیا ہے۔ یاد کریں، جذبے ہی کی بدولت ایک کلرک کا بیٹا کمال عطا ترک بنا، ایک چولاہے کا بیٹا کولمبس بنا۔ ہاتھوں کے چھالوں نے کوئلہ چھاننے والے مزدور کو ریلوے انجن کا موجد بنا دیا۔ ایک کسان کا بیٹا ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بنا۔ ایک موچی کا بیٹا روس کا صدر اسٹالن بنا۔ 3 روپے میں خریدا گیا غلام قطب الدین ایبک بادشاہ۔ ایک پادری کے بیٹے رائٹ برادران بنے اور ہوائی جہاز بنا۔ مفلسی اور بھوک کے باعث بے ہوش ہو جانے والی عورت مادام کیوری بنی اور کیمسٹری کا نوبل پرائز اپنے نام۔ جناب صدر، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب کیوں امر ہوئے؟ کیا پیسہ ان سب کے امر ہونے کا سبب ہے؟ نہیں جناب والا، نہیں۔ ان سب کو اعلیٰ و عرفہ مقام تک پہنچانے والا پیسہ نہیں، جذبہ ہے۔ جناب صدر، میرے ساتھی یوں ہی آتے رہیں گے اور اس قرارداد کے حق میں اپنے دلائل دیتے رہیں گے، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مہم جوئی پیسے کی محتاج ہوتی تو ایک پسماندہ علاقے کی سمینہ بے اپنی کامیابی کا لوہا نہ منواتی، اور کم عمری میں ہی شہروز کاشف اپنی کامیابی کے جھنڈے نہ گاتی۔ یہ سچ دیکھا گیا تاریخ عالم کے شماروں میں، لہو شامل رہا ہے دہر کے رنگین نظاروں میں۔ زمیں کی مانگ میں جن کو لہو بھرنا نہیں آتا، انہیں جینے کا کیا حق ہے جنہیں مرنا